اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل بظہور قائم بالحق علیہم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والحمد للہ کما ہوا اہلو، والصلاۃ والسلام علی یا سید المرسلین و شفیع المذنبین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ تعالی علیہا فی الحدیث قصہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قصہ کے اندر اپنی دختر نیک اختر خاتون اقدس خادیہ برحق ملکہ ارض و سما ملکہ طہارت سیدہ فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ تعالی علیہا سے متعلق یہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا فاطمہ تو اہتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہی۔ اے میری لخت جگر فاطمہ، اے میری بیٹی سیدہ خیر النساء العالمین، اے میری نور نظر، میں اپنے بدن اطہر میں کچھ ضعف پا رہا ہوں، کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں، مجھے اپنی کسائے یمانی دے دیجیے اور وہ مجھے اڑا دیجیے۔ صلوات۔ تو سامعین گرامی قدر اس حدیث پاک کے اندر جو کہ حدیث قصہ کا حصہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ملکہ عالمیان، ملکہ ارض و سما، ملکہ میشر مادر حسنین خیر النساء العالمین سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے میری بیٹی، میں اپنے بدن اطہر میں یعنی بدن رسالت میں کچھ ضعف پا رہا ہوں، بس اس کو دور کرنے کے لیے بیٹا مجھے اپنے سر کی رضا عطا فرمائیے۔ اور تاریخ بتاتی ہے، یعنی یہی حدیث قصہ بتاتی ہے کہ جیسے ہی میری خیر النساء العالمین نے وہ قصہ یمانی بابا جان کو عطا فرمائی، آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لی، پیغمبر حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در قصہ تشریف لے گئے، در قصہ تشریف فرما ہوئے۔ تو سامعین گرامی، میں اس چادر تطہیر کے فضائل اس حدیث قصہ کی روح سے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ تو سنیے، یہ چادر تطہیر وہی چادر ہے جو میری خیر النساء العالمین دختر رسالت کے سر کی چادر تھی، اور اسی چادر کی مناسبت سے یہ حدیث چادر تطہیر، یہ حدیث مشہور ہوئی حدیث قصہ کے نام سے اسی چادر تطہیر کی وجہ سے، چونکہ پیغمبر حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دختر نیک اختر کی اسی رضا کو حدیث قصہ کے اندر قصہ یمانی ارشاد فرما رہے، اور اس پوری حدیث قصہ کے اندر پھر اسی چادر بطول العذراء صلوات اللہ تعالی علیہا کی عظمت ہی پیش کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین گرامی، اللہ جانے کس عظمت کی مالک تھی یہ چادر تطہیر، جسے سید الانبیاء علیہم السلام اپنا ضعف دور کرنے کے لیے، اپنے بدن کی کمزوری رفع فرمانے کے لیے بیٹی بطول العذراء سے طلب فرما رہے تھے، اور بیٹی آپ کو پیش فرما رہی تھی۔ حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے
کہ اگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط چادر ہی کی ضرورت ہوتی تو 9 9 11 11 اور 13 13 چادریں تو آلریڈی گھر میں موجود تھیں، جو آپ آسانی سے لے بھی سکتے تھے، اوڑھ بھی سکتے تھے، مگر یہی حدیث قصہ بتاتی ہے کہ میرے پیغمبر نے، سلطان الانبیاء نے، ان تمام چادروں کی پرواہ کیے بغیر فقط بیٹی صدیقۃ الکبریٰ کے گھر تشریف لا کے اپنی اسی دختر نیک اختر سے یہی قصہ یمانی طلب فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنے بدن اطہر کا زفت دور کرنے کے لیے بیٹا تیری قصہ کی ضرورت ہے۔ اب اللہ جانے اس چادر کے اندر ایسا کمال کیا تھا جو سلطان الانبیاء کے زفت کو دور کرنے کے لیے کافی تھی۔ تو سامعین گرامی، حدیث قصہ یہ بتاتی ہے کہ آخر یہ پنجتن پاک علیہم السلام اس چادر کے نیچے بالترتیب کیوں آئے؟ جیسے سب سے پہلے کائنات کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پاک بطول العذراء سے قصۂ یمانی طلب فرمائی اور اوڑھ لی۔ پھر مولائے حسن مجتبیٰ تشریف لائے، اجازت طلب فرمائی اور چادر کے نیچے تشریف لے گئے۔ پھر حسین کریم آئے، اجازت لی اور در قصہ ہوئے۔ پھر کائنات کے امیر آئے، اجازت لی اور در قصہ آئے۔ پھر پاک سیدہ تشریف لائیں، اجازت طلب فرمائی اور قصہ کے اندر تشریف لے گئیں، اور سب نے آ کر یہی فرمایا کہ ہم نے یہاں پر خوشبو رسالت کو پایا ہے، تب تشریف لا رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے سامعین کہ جب یہ تمام ہستیاں اوپر سے اذن الہی لے کر آ رہی تھیں اور یہاں پر خوشبو رسالت کو پا کر آ رہی تھیں، تو پھر قریب چادر جا کر دوبارہ اجازت لینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو سامعین، حقیقت یہ ہے، ریالٹی از دیٹ، کہ کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا والوں کو یہ آنے جانے کا منظر دکھا کر صبح قیامت تک آنے والی نوع بشر کو یہ آداب سکھانا چاہ رہے تھے، آداب سکھا رہے تھے، تعلیم آداب دے رہے تھے۔ تو سامعین، یہاں پر ایک اور نقطہ کی وضاحت ہوتی چلی جائے جو عام محافلوں میں اٹھتا ہے، عموماً مجالس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ان 5 ہستیوں کا یوں در قصہ آنا اور اوپر سے آیت تطہیر کا نزول ہونا فقط ان 5 ہستیوں ہی سے متعلق نہیں، بلکہ اس میں کچھ اور لوگ جیسے ازواج و اصحاب وغیرہ بھی آ جاتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے کہ وہ جو آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور تبارج الجہلیہ والی آیت ہے، اس کا جو حکم ہے یہ اس سے متعلق ہے، کیونکہ جب اس آیت کے اندر ازواج پیغمبر کو اپنے گھروں میں بیٹھنے اور جہلیت کا سنگار رد کرنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے ایسا کر بھی لیا، تو پھر مالک و مختار نے انہی سے متعلق یہ آیا نازل فرمائی۔ لیکن سامعین، یہ بات مکمل طور پر من گڑت اور تعصبانہ پوائنٹ آف ویو پر مبنی ہے، اور حدیث قصہ اس کا کلی طور پر رد پیش کرتی ہے۔ سلام۔